بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے ساتھ آج موجود ہیں جی عامر حسن بلوچ صاحب. میرے ایسوسیٹ ہیں, بڑے کمپیٹنٹ ہیں بطور وکیل. جو رائے وحید صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, یہ بھی میرے ایسوسیٹ ہیں. جنرلی میں ڈسکشن کر رہا تھا پہلے اکیلا ہی مختلف ٹاپکس پہ. تو آج ان بچوں کا ایک سوال تھا کہ ہبہ اور تملیغ میں کیا فرق ہوتا ہے. تو میری کوشش تھی کہ میں اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ جو کویشچن انہوں نے مجھ سے کیا ہے وہ اس طرح سے ہو جائے اس کا کہ اس کی ہم لوگ ریکارڈنگ کر لیں. تو میں نے پھر یہی پلان کیا اور ہم اسی بات پہ ریکارڈ کرنے جا رہے ہیں. اس بات پہ بیسیکلی جہاں پہ پاکستان کے قوانین کی بات آتی ہے تو سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ اسلام میں اسلامک انجنکشنز جو ہیں وہ فالو کیے جاتے ہیں, اور جو اسلامک لاء میں طریقہ کار بتائے گئے ہیں کسی بھی پراپرٹی کی ٹرانسفر کے, یقینی طور پر انہیں فالو کیا جائے گا. اب یہاں پہ ہمارے پاکستان میں جو پراپرٹی کی آگے منتقلی کے جو طریقہ کار ہیں وہ ڈیل کرتا ہے انہیں ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ. لاء کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے بڑا اہم بات ہے, عام آدمی شاید ان کو ذرا اس حساب سے نہ سمجھ پائے. ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ میں جو بیسک پراپرٹی آگے منتقلی کے جو طریقہ کار بتائے گئے ہیں ان میں سب سے جو بنیادی بات ہے وہ ہے ایکسچینج. آپ اسے نوٹ بھی کر سکتے ہیں, ایکسچینج ہے. اس کے بعد سیل ہے. ایکسچینج کو اردو میں ہم تبادلہ کہتے ہیں, ایک آدمی دوسرے آدمی کے ساتھ اپنی اراضی کا تبادلہ جب کرتا ہے. دوسرا ہے سیل, کہ جب آپ اپنی ایک آدمی نے اپنی پراپرٹی جو ہے کسی دوسرے آدمی کو فروخت کر. پھر یہ تو وہ عمل ہے جن سے پراپرٹی جو ہے کسی کی زمین جو ہے وہ مکمل طور پر کسی دوسرے فرد کے نام پہ منتقل ہو جاتی ہے اور اس میں ملکیت بھی تبدیل ہو جاتی ہے. اسی کے ساتھ آگے ایک پہلے تو وہ اسلامک کانسیپٹ تھا, اسلامک ایک وہ طریقہ کار تھا گفٹ, ہبہ. اب وہ انگلش لاء جو ہے اس میں بھی اسے مانا جاتا ہے. عام طور پر کوئی بھی معاہدہ جو ہے اگر اس میں کوئی بدل نہیں ہے تو وہ معاہدہ کمپلیٹ نہیں ہے. لیکن گفٹ جو ہے, ہبہ جو ہے, اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی ایک آدمی کسی دوسرے آدمی کو وداؤٹ اینی کنسیڈریشن, صرف محبت اور شفقت کی بنیاد پہ وہ آدمی اپنی زمین جائیداد اس کے نام منتقل کر دیتا ہے تو اسے گفٹ کہا جاتا ہے, اسے ہبہ کہا جاتا ہے. اب یہ تو تین جو طریقہ کار ہیں اس پہ تو ایبسلیوٹ آپ مالک بن جاتے ہیں. چوتھی بات ہوتی ہے اگر کسی کو وراثت سے کوئی زمین مل جاتی ہے. چوتھی آپ اس کے ساتھ ایڈ کر لیں کہ بائی آپریشن آف لاء, کہ کسی ایسے طریقہ کار سے کہ جہاں پہ کسی گورنمنٹ نے, کسی ادارے نے خود سے, کسی کنگ نے, بادشاہ نے, کسی حکومت نے کوئی اراضیات جو ہیں وہ لوگوں سے واگزار کروا کے, کسی جیسے بھٹو صاحب نے ایک قانون بنایا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ جس 12-12.5 ایکڑ سے زیادہ رقبہ کوئی بھی نہیں رکھے گا, تو وہ بہت ساری زمینیں جو ہیں وہ نیشنلائز کر لی گئی تھی, قومیال لی گئی تھی, تو تاکہ وہ دیگر لوگوں میں تقسیم کر دی جائیں. جو لوگ جو ہیں وہ لینڈ لیس ہیں, جن کے پاس اراضیات نہیں ہیں, ان کو دے دی گئی تھی. تو وہاں پہ بھی اس قانون میں کافی سارے حکم تھے. لیکن آپ کو کانسیپٹ سمجھانے کے حوالے سے میں کہوں کہ بائی آپریشن آف لاء, کہ اگر لاء بھی کسی کو اراضی دے دے تو وہ اراضی بھی آپ کی اپنے تصور ہوگی. اسی طرح سے میں تھوڑا سا اس کو اور ایکسپلین کروں تو یہ جو بچوں کے ابھی خرچہ نان و نفقہ کے کیسز وغیرہ ہوتے ہیں, عدالتوں میں دائر ہوتے ہیں, تو پہلے پہل تو یہ نہیں ہوتا تھا, لیکن اب عدالتیں یہ کرتی ہیں کہ اگر بچوں کا والد یا دیگر کوئی بھی آدمی جس کے خلاف اس کے خرچے کو ڈگری ہو جاتی ہے تو اس آدمی کی پراپرٹی بجائے اس کے کہ وہ سیل آؤٹ کر دی جائے, اس کی نیلامی کر دی جائے, تو عدالت بعض اوقات یہ بھی مناسب سمجھتی ہے کہ اگر ڈگری کی جو زر ڈگری ہے وہ اتنا زیادہ ہو گیا ہے تو اس کے عوض وہ زمین جو بچوں کی ہے وہ والد سے یا کسی اور دیگر ججمنٹ ڈیٹر جو ہے اس سے آپ بچوں کے نام منتقل کر دی جاتی ہے. ایک تو انہیں ان کا ذریعہ آمدن بن جاتا ہے, اور ایک یہ ہے کہ وہ اس کے مالک بن جاتے ہیں ساری اگلی زندگی کے لیے. اور یہ تو وہ طریقہ کار میں نے آپ کو بتائے ہیں جن میں زمین کی منتقلی کیسے کیسے ہو پاتی ہے.
اچھا اس میں ایک بات میں کروں کہ دو ایسے طریقہ کار ہیں جس میں بھی پراپرٹی جو ہے وہ منتقل ہو جاتی ہے، لیکن وہ ایبسلیوٹ نہیں ہوتی، مکمل طور پر کلی طور پر نہیں ہوتی. جیسے اگر کوئی ایک آدمی اپنی زمین کسی کو رہن پہ دے دیتا ہے، رہن پہ دے دیتا ہے، تو رہن جب بھی وہ کسی خاص رقم کے عوض لیا گیا ہے، کوئی آپ نے اس پہ قرض لیا ہے پراپرٹی پہ، تو جب آپ قرض ادا کر دیں گے تو یقینی طور پر آپ کو اپنی پراپرٹی واپس آ جائے گی. لیکن رہن کا جو قانون ہے جسے ہم انگلش زبان میں مورگیج کہتے ہیں، اس میں بھی ایک ہے اس کی رہن کی ایک قسم. میں مختصر سے آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں ایک قسم ہے جسے ہم کہتے ہیں مورگیج بائی کنڈیشنل سیل. ٹھیک ہے، رہن بالشرط العوض اسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کسی آدمی نے کسی دوسرے شخص کو پراپرٹی سیل کر دی ہے، وہ اصل میں وہ سیل کی ایک پری ریکویزٹ ہے، کہہ لیں کا کنڈیشن ہے کہ آپ نے اپنی پراپرٹی اصل میں کسی کو سیل کر دی ہے، لیکن ساتھ اس میں ایک شرط لکھ لی ہے کہ یہ سیل جو ہے ابھی تک جو ہے یہ رہن تصور ہوگی، اور جب آپ ڈیٹ جو لیا واپس کر دیں گے تو وہ سیل ختم ہو جائے گی. ادروائز آپ نے جو مقررہ تاریخ پہ واپس نہیں کر رہے تو پھر وہ یقینی طور پر وہ جو سیل ہے، جو منتقلی ہے، وہ مکمل ہو جائے گی بیک میں. اسی طرح سے ایک لیز ایک ہے جسے ہم پٹا کہتے ہیں عام زبان میں. جو گاؤں کے لوگ ہیں انہیں اس متعلق کافی علم ہوتا ہے کہ پٹا جو ہے ٹھیکیداری میں زمین لینی جو ہے، جسے بعض لوگ وزارت بھی کہتے ہیں، لیکن اس میں کافی سارے چیزوں کی درستگی درکار ہے. وہ میں آگے جا کے اس کو فیوچر ڈسکشن میں ضرور بتاؤں گا. ابھی میں جو مختصر اس کو کرتے کرتے میرا ٹاپک تو بیسک آپ لوگوں کا سوال تھا کہ ہبہ اور تملیغ میں کیا فرق ہے. اصل میں ہم جب اسلامک لاء کی بات کرتے ہیں تو ہبہ جو ہے وہ بیسیکلی ایسا عمل ہے، ایسا ایک طریقہ کار جائیداد کی منتقلی کا ہے جس میں کوئی بھی شخص کسی آدمی سے محبت اور شفقت کی بنا پر اسے پیشکش کرتا ہے کہ میں فلاں اپنی جائیداد جو ہے وہ آپ کو پیشکش کرتا ہوں کہ آپ یہ لے لیں. وہ اگلا آدمی اگر اسے ایکسیپٹ کر لیتا ہے، قبول کر لیتا ہے اور قبضے کی منتقلی ہو جاتی ہے تو اس عمل کو ہبہ کہا جاتا ہے، گفٹ کہا جاتا ہے. تو لیکن آگے جب ہم ہبے کی بھی کچھ صورتیں ہیں، اس کی آپ ان کو صورتیں کہیں، ان کی اقسام کہیں. ہبہ بالشرط العوض ہے، اس کے بعد مشاع ہے، اس کے بعد تملیغ ہے، ہبہ بالمرض الموت ہے. اس طرح سے اس کی 8-9 اقسام ہیں. تو تملیغ بیسیکلی ہبہ کی ایک قسم ہے، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. تملیغ جو ہے وہ ہبہ کی ایک قسم ہے، اور تملیغ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی آدمی جب ہبہ اپنے وارثان میں سے کسی کو کرتا ہے، وارثان میں سے کسی کو زمین پیشکش کرتا ہے، ہبہ کرتا ہے، تو اسے ہم تملیغ کہیں. جب وارثان میں سے ادروائز کسی کو کرتا ہے تو یقینی طور پر وہ سمپل ہبہ ہی ہے. اچھا، یہاں پہ لاء کی جو قانونی عدالتی نظائر ہیں یا عدالتوں کے فیصلہ جات ہیں، ان میں تھوڑا سا آپس میں تصادم ہے، تھوڑا سا کانٹراڈکشن ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو تملیغ ہے، یہ چونکہ عربی زبان کا لفظ ہے، تملیغ کا مطلب ہے زندہ وراثت. اب جب زندہ وراثت کی بات آئے گی تو کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جب آدمی کو ہبہ کر رہا ہے تو وہ اکیلا کسی ایک فرد کو ہبہ نہیں کرے گا، اپنے وارثوں میں سے کسی ایک کو وہ نہیں کرے گا. وہ زندہ وراثت ہے، تو جیسے کل کو اس آدمی کے فوت ہو جانے پہ سب کو وراثت منتقل ہونی تھی تو وہ سب کو ہی تملیغ ہونی چاہیے. اگر کسی ایک آدمی کے نام پہ تملیغ ہوئی ہے تو بعض اوقات عدالتوں نے اپنے فیصلہ جات میں اس تملیغ کو بالکل ناجائز قرار دیا ہے، اور خاص طور پر وہاں پہ جہاں پہ کسی ہبہ کے نتیجے میں باپ نے بیٹوں کو جائیداد دے دی، بیٹیوں کو محروم کر دیا، تو وہاں پہ تو ابھی بڑے تازہ آنریبل سپریم کورٹ جو ہے اس کے فیصلہ جات ہیں کہ انہوں نے جو بیٹیوں کو جب محروم کیا جاتا ہے تو اسے ظلم قرار دیا، اور یہاں پہ بیٹیوں کو ہر صورت جو ہے وہ وراثت میں حصہ دینے کے طرف زیادہ راغب کیا گیا. باقاعدہ پاکستان کا جو تعزیرات پاکستان ہے اس میں یہ قانون بنایا گیا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کو وراثت سے محروم کرتا ہے تو وہ سزا ہے، اس کے لیے باقاعدہ اسے جرم کی شکل دی گئی ہے. اسی طرح سے پھر
یہ ہوا کہ تملیغ، اگر آپ کو میں سمجھانے میں کامیاب ہو گیا ہوگا کہ تملیغ یہ ہے کہ زندہ وراثت ہے. اور یہ اچھا، اب ایک اور میں آپ کو بات یہاں پہ عرض کروں. بڑی بدقسمتی یہ رہی کہ ایک ایرا جو ایک وقت جو تھا، خاص طور پر 1974-75 کے بعد سے 2004-05 تک مختلف پٹواری صاحبان، مختلف ریونیو افسر جو ہیں وہ ہر ہبے کو تملیغ لکھ دیتے تھے. اچھا، اس گراؤنڈ پہ بہت زیادہ دعوے لوگوں نے کیے اور وہ دعوے ڈگری ہوئے اسی گراؤنڈ پہ کہ دیکھیں جی ہبا تو وارثان میں ہونا تھا. اور پھر اس پہ میں نے جیسے عرض کیا کہ یہ زندہ وراثت والا کانسیپٹ عدالتیں اس کو لیتی ہیں. تو ابھی تو آپ اسے ان چیزوں کو ذہن میں رکھیے گا. جب بھی آپ کو زمین کے منتقلی کا معاملہ کریں تو زمین کے منتقلی کے معاملے میں سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ آپ جو زمین لے رہے ہیں، دے رہے ہیں، تو اس کے ٹرانزیکشن کو، اس کے عمل کو ضرور خود سے بھی ملاحظہ کریں. میں ایک مثال آپ کو ہبے سے ہٹ کے تھوڑا سا تبادلے کی طرف بات کو لے کے جاؤں گا. میں اگلے دنوں ایک کیس میں وکیل تھا تو میرے صاحب پاس ایک صاحب آئے تو انہوں نے کہا جی کہ میں نے اپنی بہنوں کو تبادلے میں میں نے اپنی بہنوں سے بیع میں زمین خریدی تھی، انہیں میں نے پیسے بھی دے دیے ہیں، اس نے مجھے بینک کی رسیدیں رسودیں بھی دکھائیں. تو کہتے جی پٹواری نے یہ زیادتی کی تھی کہ پٹواری اس وقت تبادلے کی فیسیں نہیں تھیں، تو اس نے وہ تبادلے کی فیسیں جمع کرانے کی نہیں پڑنی تھی، تو اس نے وہ پیسے خود سے رکھ لیے اور میرا بیع کے انتقال کے بجائے میرا تبادلے کا کر دیا. اب بہنوں نے وہ پیسے بھی لے لیے، پھر اس انتقال کو چیلنج بھی کر دیا. اب دیکھیں وہ انتقال تبادلے میں تو لکھا ہونا ہے کہ بہنوں کو آگے اراضی کون سی دی گئی ہے، تو وہ بندہ بڑا بری طرح سے پھنسا ہوا ہے. اس لیے جب آپ انتقال تبادلے کی بات بھی کریں تو کوشش کریں کہ اس میں بھی آپ ضرور دیکھیں کہ جو تبادلے میں اراضی دی گئی ہے ان کی قیمتیں ایک دوسرے سے برابر ہیں. اگلی بات جو ہم اگلے آپ کے جو کوشچنز جو ہیں وہ انشاءاللہ نیکسٹ میری کوشش ہے کہ میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا جمع بندی کے متعلق، جو فرد جمع بندی ہے اس کے متعلق ڈسکس کریں گے. آپ کا جو بھی کوئی سوال ہوا تو آپ اسے لکھ لیجئے گا، ہم اس کو فردر آگے ڈسکس کریں گے. بہت شکریہ.